والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، ہفتہ وار درس قرآن کے سلسلہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 136 کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات آیت نمبر 134 میں بھی بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں تنگی ہو یا آسانی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بڑی بے حیائی ہو جائے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہ بخشے گا۔ اور ایک اور شرط بتائی کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی ان گناہوں کو پھر بار بار دہراتے نہیں، ان پر لگ ہی نہیں جاتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر پھر گناہ پر لگے نہیں رہتے۔ انجانے میں گناہ ہو جائے، غلطی سے گناہ ہو جائے، شامت اعمال سے، تو انسان سے خطائیں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے رجوع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ گناہ کبیرہ یا صغیرہ کوئی بھی ان سے ہو جائے تو فوراً انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے کہ یہ مجھ سے اپنے مالک و خالق کی نافرمانی ہو گئی، تو جب اللہ کی یاد آتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین میرے ان گناہوں کو بخش دے، اور یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ اعلان کروایا، قل، اے محبوب یہ فرما دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخشتا ہے، ان اللہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت نمبر 53 میں سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم کی زبان سے اعلان کروایا کہ محبوب تم اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہ بخشنے والا ہے۔ اور ادھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کی حدیث میں، جس کو صاحب مشکات نے 2326 نمبر پر ذکر کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہم تک پہنچایا حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی، او میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، بے شک تم دن اور رات میں خطائیں کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي، تم مجھ سے بخشش مانگو، اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو ادھر محبوب اعلان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، ادھر محبوب کی زبان سے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ میں بخشتا ہوں سارے گناہوں کو۔ تو بندہ مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کافر ہے تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اگر مومن ہے، بڑے گناہ کرنے والا ہے،
تو گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور بخشش مانگنا، استغفار کرنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہے اور نیکوکاروں کا بھی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اعلان فرماتے ہیں میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا میں 100 مرتبہ دن میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ عبادت بھی ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دن اور رات صدائیں دے رہی ہے کہ رات کے گناہ گار دن میں توبہ کر لے، دن کے گناہ گار رات میں توبہ کر لے، جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب تک کہ بندے کی جان غرغرہ تک نہیں آتی، حلق تک نہیں آتی، اس وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جلدی توبہ کرے، توبہ کرنے میں جلدی کرے، جیسے ہی اس کو احساس ہو گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا۔ اور ارشاد فرمایا انعام کیا ملے گا ایسے لوگوں کو جن کی صفات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصے کو پینا، لوگوں کو معاف کرنا، احسان کرنا ہے، اور پھر اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 136 میں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، انہی کا تو بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان کو بخشش مل جائے، مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اور ایسے باغات ان کا انعام ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا ہی اچھا ہے۔ تو بہرحال ہم تو ماہ رمضان میں ہیں، اور یہ وہ عشرہ چل رہا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسطہ مغفرہ، رمضان کا درمیانی عشرہ تو ہے ہی بخشش کے لیے، اس میں بھی ہمیں بخشش کا سامان اپنا کرنا چاہیے۔ گناہ ہو جائیں تو توبہ کریں اور نیکیاں کریں۔ قرآن کریم نے اصول بتایا ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود میں فرمایا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو صغیرہ گناہ تو ہماری نیکیاں کرنے سے ہی مٹ جائیں گے، اور بڑے گناہ توبہ کرنے سے مٹیں گے۔ اور ادھر جو آگے نیا عشرہ آ رہا ہے، یعنی آخری عشرہ جو رمضان کا ہے، تو وہ خاص کر لیلۃ القدر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2014 میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور رب سے ثواب لینے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے گا، اللہ تو اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ آگے شب قدر آ رہی ہے، وہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تو پورا عشرہ سارے سال سے زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، گھر والوں کو بھی اس میں جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے، اپنے ساتھ جگایا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کے لیے یہ آخری عشرہ آپ اعتکاف بھی اسی لیے فرماتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ساری 10 راتیں نہیں تو کم از کم 5 میں تو کرے نا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف کی حدیث نمبر 2015 میں، اس کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی مضامین ہیں۔ لیلۃ القدر جو آ رہی ہے خاص کر یہ بخشش مانگنے کے لیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو دعا سکھائی، انہوں نے عرض کی کہ حضور میں اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا مانگوں؟ تو نبی پاک نے سکھایا کہ تم یوں کہا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے پہلے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہو جائیں تو بخشش مانگنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔